کی جو ایک تعریف رہی ہے نا تاریخ کے اندر، وہ یہ بھی ہے کہ گورا جا کے افریقہ سے سیاہ فام کے بچے اٹھا کے لاتا تھا اور پنجرے میں رکھ کے یورپ میں دکھاتا تھا کہ دیکھو یہ ایک نئی نسل ڈھونڈی ہے ہم نے، تو اب ہم کیوں نہیں رکھتے انسان کے بچوں کو پنجروں کے اندر۔ یہ دوسری پٹیشن ہے اس رواں سال جو میں نے فائل کی ہے ایک مختلف پٹیشنز کے بہاف پہ رانوں کی بازیابی کے لیے، جو کہ ہم تو اسے قیدی سمجھتے ہیں، تو اسے بازیاب کروانا ہے۔ کراچی چڑیا گھر میں موجود مادہ ریچھ رانوں کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت رانوں کو 2 روز کے اندر اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اسے ایک بہتر اور محفوظ ماحول میں منتقل کیا جا سکے۔ یہ فیصلہ اس درخواست کی سماعت کے دوران سامنے آیا جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ رانوں کو گزشتہ 7 برسوں سے ناکافی سہولیات میں قید رکھا گیا ہے اور اس کی ذہنی اور جسمانی حالت تشویشناک ہو چکی ہے۔ 2017 کے اندر کراچی زو نے رانوں کو ایکوائر کیا تھا، براؤن بیئر، اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا بغیر کسی ٹیسٹ کے کہ یہ سیرین نسل کا براؤن بیئر ہے، اور اسی وقت ایک میل بلیک بیئر بھی ایکوائر کیا گیا اور دونوں کو ساتھ ایک ہی پنجرے میں ڈالا گیا، جبکہ بلیک بیئر اور براؤن بیئر جو ہے وہ ساتھ رہنے والے جانور نہیں ہیں عام قدرتی ماحول کے اندر۔ خیر 2020 میں اس بلیک بیئر کا بھی انتقال ہو گیا، اور ویسے ہی ایک کنفائنڈ جگہ کے اندر اکیلے ایک جانور کو 7-8 سال سے رکھا ہوا ہے۔ ویسے تو نظر آنے کو ہم جو کہتے ہیں کہ یہ جانور کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے تو صحت مند ہوگا، ہمیں آپ کو پتہ ہے دور جدید کے اندر انسان کی نفسیات کو سمجھنے میں ٹائم لگا ہے، تو جانور کی نفسیات کو لے کے ہم کہاں سے حساس ہوں گے۔ اور وقتاً فوقتاً رانوں کے حوالے سے اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ اور ایکسپرٹ وہ لکھتے رہے ہیں اور اس کو ایشو کو اجاگر کرتے رہے ہیں کہ یہ جانور اذیت کے اندر ہے۔ اسی رواں سال جنوری میں KMC نے خود انہوں نے اپنی کمیٹی بھی تشکیل دی جس میں انہوں نے اپنی طرف سے ایکسپرٹس بھی ڈالے۔ ان ایکسپرٹس نے بھی کہا کہ اس کو بیئر سینکچوری جو ہے اپ نارتھ ندرن ایریاز میں ٹرانسفر کریں کہ یہاں پہ سٹریس میں ہے۔ یہ دوسری پٹیشن ہے اس رواں سال جو میں نے فائل کی ہے ایک مختلف پٹیشنز کے بہاف پہ رانوں کی بازیابی کے لیے، جو کہ ہم تو اسے قیدی سمجھتے ہیں، تو اسے بازیاب کروانا ہے۔ پٹیشن میں جو درخواست گزار ہیں جوڈ ایلن پریرا، وہ اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ان کا پہلے بھی ایک جانور کو ریسکیو کرانے میں جو مدھوبالا ہاتھی تھی کراچی زو میں کافی اہم کردار رہا، اور پچھلے ہفتے بی ایک چمپینزی ہے جس کی 40 سال کی عمر میں ڈیتھ ہو گئی، اور بڑے آرام سے KMC اور کراچی زو نے کہہ دیا کہ جی موت کی وجہ جو تھی وہ اولڈ ایج تھی، جبکہ جو چمپینزیز کیپٹیوٹی میں رہتے ہیں یعنی کہ انڈر الیجڈ کیئر میں رہتے ہیں، سپرویژن میں رہتے ہیں، وہ 75 سال کی عمر تک ان کی ایج جاتی ہے۔ اس تنہائی کی وجہ سے، اس ڈپریشن کی وجہ سے اس پہ یہ اولڈ ایج زیادہ حاوی ہوئی، جس کی وجہ سے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ زو کی جو ایک تعریف رہی ہے نا تاریخ کے اندر، وہ یہ بھی ہے کہ گورا جا کے افریقہ سے سیاہ فام کے بچے اٹھا کے لاتا تھا اور پنجرے میں رکھ کے یورپ میں دکھاتا تھا کہ دیکھو یہ ایک نئی نسل ڈھونڈی ہے ہم نے، تو اب ہم کیوں نہیں رکھتے انسان کے بچوں کو پنجروں کے اندر۔ تو دور جدید کے اندر مہذب معاشروں کے اندر جہاں اویئرنیس آئی ہے اور اس پہ کام ہوا ہے اور اینیمل سائیکالوجی پہ کام ہوا ہے، وہاں اب زوز نہیں ہوتے، وہاں اب سینکچوریز ہوتی ہیں، وہاں نیشنل پارکس ہوتے ہیں، ایکڑوں کے اوپر پھیلا ہوا ایریا ہوتا ہے جہاں جانور جو ہے وہ اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ سے کلوز ہوتا ہے، وہاں پہ پھلتا پھولتا ہے، وہاں پہ گرو کرتا ہے، اس کا کنبا بڑھتا ہے۔ جانور پہ قید نہیں ہوتی، انسانوں پہ قید ہوتی ہے کہ آپ نے مخصوص گاڑیوں میں، مخصوص راستوں پہ، مخصوص طریقے سے ان کو آبزرو کرنا ہے اور ان کا طرز زندگی دیکھ کے سیکھنا ہے۔ ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی یہ نوشن لے کے چل رہا ہے تو بہت بھدا نوشن ہے۔ تو اپنے بچپن پہ نظر دوڑائیں، بھالو سر ہلا رہا ہے، ہاتھی سر ہلا رہا ہے، دیکھو بچوں ناچ رہا ہے، وہ ناچ نہیں رہا ہے، وہ ایجیٹیٹڈ ہے، وہ سٹریس میں ہے۔ جانور اس طرح سے نہیں ناچتے جیسے انسان ناچتے ہیں کہ ہم اس کے اندر اپنی شبیہ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ جبکہ بلدیہ عظمہ کراچی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ رانوں کی صحت تسلی بخش ہے اور موجودہ سہولیات اس کے لیے کافی ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ بے بنیاد ہے، اس کی ہیلتھ کے حوالے سے، اس کی کیئر کے حوالے سے، اپنا اس کی میڈیکل کے حوالے سے شی از کمپلیٹلی فائن۔ تو کچھ دن پہلے اس کو ایک تھوڑی سی ایک اپنا کہہ سکیں کہ سیلف فٹنگ کی جیسے ایک تھوڑی انجری ہوئی تھی، وہ مطلب کہ میں تو کہتا ہوں وہ انجری بھی نہیں ہے، نارملی ایک سویلنگ ہوتی ہے، اس کا وہ ہوا تھا، اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، وہ مکمل طور پہ صحت ہے۔ تو پرسیپشن ہے، لوگ بناتے ہیں، لوگوں کا کام ہے مس گائڈ کرنا، چیزوں کو پھیلانا یا ایگزاگریٹ کرنا، یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے۔ یہ بیسیکلی معاملہ پرانا چل رہا ہے کہ اس کو شفٹنگ کے حوالے سے یہ کچھ اپنے NGOs ہیں، یہ ان کا ویو ہے کہ ان کو یہاں سے ہٹا کے سینچوری میں جو ان کی نیچرل پلیس ہے وہاں ڈالا جائے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ اوپن ہے، آپ سب کے سامنے، اور دوسرا کتنی اسپیس ہے آپ اگر خود جا کے دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے پاس ایڈیکویٹ مناسب جگہ ہے، بالکل اپنا ریسٹ کے لیے الگ ہے اور اپنا باہر بیٹھنے کے لیے الگ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل ہائی کورٹ کے حکم پہ بالکل منو کی جو بھی فیصلہ اس پہ عمل کیا جائے گا، اور اپنا جو ہماری ٹیمز نے اس کا پروسیس اسٹارٹ کر لیا۔ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا کہ ہم نے اسلام آباد وائلڈ لائف کو لیٹر بھی لکھ دیا، تو ہم اس کی پوری چیزیں اشور کر کے اور اکارڈنگلی ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے۔